بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبیوں کے مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد اور بیت المقدس کی بے حرمتی کی یہ داستان صلاح الدین ایوبی کو اس کے باپ نجم الدین ایوبی نے بچپن میں سنائی، اور نجم الدین کو یہ داستان اس کے باپ شادی نے سنائی تھی۔ 15 جولائی 1099 عیسوی کے روز صلیبی بیت المقدس پر قابض ہوئے۔ اس فتح میں جن مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں نے صلیبیوں کو مدد دی اور جس طرح دی، وہ ایک طویل اور شرمناک کہانی ہے۔ مثال کے طور پر اتنا بتا دینا ہی کافی ہوگا کہ جب صلیبی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی تو شہزا کے امیر نے نہ صرف یہ کہ اس فوج کو نہ روکا، بلکہ اسے رسد بھی دی اور گائیڈ بھی دیے۔ حماد اور تریپولی کے مسلمان امراء نے بھی صلیبی فوج کو راستہ دے کر رسد اور تحائف وغیرہ دیے اور اپنے قبلہ اول کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں کئی ایک مسلمان ریاستیں آئیں۔ انہوں نے اپنی ریاست اور حکومت کے تحفظ کی خاطر صلیبیوں کے دلکش اور حسین تحفے قبول کیے اور ان کے عوض صلیبی فوج کی ضروریات پوری کیں۔ صرف ارقا کا امیر مرد مومن تھا، جس کی جنگی طاقت صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ نہ تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کے جرنیلوں کے مطالبے پر بھی انہیں کچھ نہ دیا اور مقابلہ کر کے صلیبی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صلیبیوں کو بیت المقدس پر رسد سے مالا مال کر کے مسلمانوں نے پہنچایا، اور اس کی سزا ان مسلمانوں کو ملی جو بیت المقدس میں آباد تھے۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو تمام تر یورپ اور عیسائی ملک میں جشن منائے گئے، مگر بھیانک اور ہولناک جشن وہ تھا جو فاتح صلیبیوں نے بیت المقدس کے اندر منایا۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار کی، کسی گھر میں کسی فرد کو، خواہ وہ بوڑھا تھا یا دودھ پیتا بچہ، زندہ نہ چھوڑا۔ زندہ رہنے دیا تو صرف جوان لڑکیوں کو، جو ان کی درندگی کی اذیتوں سے مریں۔ گلیوں میں بھاگتے ہوئے مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ صلیبی ننھے ننھے بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں اڑس کر اوپر اٹھاتے اور چیخ چیخ کر قہقہے لگاتے تھے۔ کھلے عام آبرو ریزی اور مقتولین کے سر کاٹ کر انہیں ٹھڈ مارنا صلیبیوں کا من پسند کھیل بن گیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک ہی جائے پناہ نظر آتی تھی، جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ جان کی امان ملے گی اور کسی بھی مذہب کا پیروکار ان پر زیادتی کرنے کو گناہ سمجھے گا۔ یہ تھی مسجد اقصیٰ۔ مسلمان اپنے بال بچوں کو لے کر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے۔ جنہیں وہاں جگہ نہ ملی وہ باب داؤدی اور دوسری مسجدوں میں چلے گئے۔ خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ ان پناہ گزین مسلمانوں کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ صلیبی جو مسجد اقصیٰ کو اپنی عبادت گاہ کہتے تھے، اس کے احترام کا ذرا برخیال نہ کیا۔ وہ پناہ گزینوں پر ٹوٹ پڑے، کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ مسجد اقصیٰ، باب داؤد اور تمام مسجدیں لاشوں سے اٹ گئیں اور خون باہر بہنے لگا۔ مورخین نے ان الفاظ میں یہ کیفیت بیان کی ہے کہ صلیبیوں کے گھوڑوں کے پاؤں ٹخنوں تک مسلمان شہریوں کے خون میں ڈوب گئے تھے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے، معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر فصیلوں پر پٹکا گیا، علماء کرام کو تیل چھڑک کر جلایا گیا۔ اس غارت گر فتح کے تیسرے روز بعد مسلمان قیدی بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ باقیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ خود کو میناروں اور مکانوں کی چھتوں سے گرا کر ہلاک کر ڈالیں۔ بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر دے مارا گیا یا ان کو گھما کر فصیل سے نیچے پھینک دیا گیا۔ لڑکیوں کو مسجدوں اور مسلمانوں کے دیگر مقدس مقامات میں لے جا کر بے آبرو کیا گیا، اور ان کے جنگی قیدیوں کو مویشی بنا لیا گیا۔ انہیں کھانے کے لیے کم دیا جاتا اور مشقت زیادہ لی جاتی۔ جن کاموں میں پہلے گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے، ان میں اب جنگی قیدی استعمال ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں مسجدیں مسمار کرائی گئیں۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ کسی وحشی صلیبی نے ایک جنگی قیدی کو قتل کر کے اس کے جسم کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گوشت لذیذ ہے،
اس کے بعد صلیبیوں نے انسان خوری شروع کر دی۔ جب بھی کوئی جشن یا تقریب مناتے، ایک دو تندرست و توانا مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کی تردید عیسائی مورخین نے کی ہے، لیکن انسان خوری کے واقعات خود یورپین مورخوں نے ہی اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں۔ صلیبیوں کا یہ ظلم و ستم مجبور اور مظلوم مسلمانوں پر اس وقت تک جاری رہا جب تک بیت المقدس پر ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بے پناہ جہادی جذبے کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا اور مسلمانوں کو ان کا مقدس مقام واپس دلوایا۔